تو جو 88 سال ہے وہ ایسے نہیں کہا گیا. 88 سال کیا 88 سال کی ریاضت ہے. اگر ریاضت کے راستے سے آئے گا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملفوظات شریف میں آپ کا قول نقل ہے کہ ریاضت کرے تو 88 سال کا راستہ ہے، لیکن اگر یہ واعظ و نصیحت کرے، تبلیغ دین کرے اور دین کی حمایت کرتا رہے، اس راہ میں کھڑا ہو، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بعید کو قریب کر دے. تو پھر 88 سال کی ریاضت کی حاجت نہیں ہے، لمحہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ دین کی ابھی کیونکہ گوشہ نشین ہو کر عبادت نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے، لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں اس کے کہنے سے، اور لوگ اخلاص پہ بھی آ رہے ہیں، لوگ نیکی بھی کر رہے ہیں، دین اسلام پہ بھی چل رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں نا لوگ. تو لوگوں کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بھی آ رہی ہیں، تو اس کے درجے بھی بڑھ رہے ہیں آٹومیٹک، ہے نا. کہ اگر یہ گوشہ نشین ہو جائے تو ایک نماز پڑھے گا تو ایک ہوگی. اب اگر اس نے 2 کو کہہ دیا، 2 اور پڑھ رہے ہیں تو 10 نمازیں ان کی اور 5 اس کی. اگرچہ وہ کیفیت نہیں ہے جو اپنی نماز کی کیا ثواب ہے، لیکن اس کے مثل باقیوں کا بھی ثواب تو ہے نا، کچھ نہ کچھ. تو جس نے 1000 کو لگا دیا ہو نماز پہ اور جس نے لاکھوں کو لگا دیا ہو، ایک جیسے تو نہیں ہوں گے نا، برابر نہیں ہوں گے. بات قبولیت کے اگر قبول ہو جائیں یہ سارا ثواب ظاہری، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں آئے گا اور اس کے درجے بڑھیں گے. اس کی دلیل ہمیں جو نا ملتی ہے یعنی حدیث پاک میں کہ بندہ مومن مرنے کے بعد اس کے جنت میں درجہ بڑھا دیا جاتا ہے ایک دم سے. تو وہ یہ پوچھتا ہے میرے مالک میرا درجہ کس وجہ سے بڑھایا گیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. یعنی کسی کے دعا کسی کے درجات کو بڑھا سکتی ہے. اس سے یہ نکلا نا کہ کسی کی دعا سے کسی کا درجہ بڑھ سکتا ہے. تو اولاد روحانی ہو تو مرید ہو گئی، شاگرد ہو گیا، ٹھیک ہے. جسمانی ہوئی تو اپنی اولاد، وہ تو 2-4 ہی ہوں گے، چلو 10-12 ہو جائیں گے کسی کے. لیکن کسی کی روحانی اولاد ہے، اس کے شاگرد ہیں، شاگرد در شاگرد ہیں، کسی کے مرید ہیں، اس کے مرید ہیں، پھر اس کے مرید ہیں، پھر اس کے مرید ہیں. تو لاکھوں کروڑوں اس کے جو ہے نا مرید ہوں گے، وہ سب نیکی کر رہے ہوں گے. تو پہلے والے کے نامہ اعمال میں ان سب کا ثواب آ رہا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہوگا، اور اس کے درجے بڑھ رہے ہوں گے کہ نہیں بڑھ رہے ہوں گے. تو یہ جو رشد و ہدایت پہ مامور ہوگا شخص، تبلیغ دین کرنے والا، یہ اس گوشہ نشین پیر سے کہیں اچھا ہے، کیونکہ اس کے درجے جلدی بڑھیں گے. اس کی تو بھائی دکانیں کھلی ہوئی نا، اس کی تو سیلز مین ہی بہت ہے کما کے لانے والے، اور وہ اکیلا کمائی کر رہا ہے. اکیلا کتنی جو ہے نا کان کھود لے گا بھی. اگر ہیرے کی کان میں بھی کام کر رہا ہے تو کتنا کھود لے گا. اور یہ جو باقی سارے کام کر رہے ہیں یہ بھی ہیرے کھود کے لا رہے ہیں، اور اس کو یعنی ان کے کام کا پورا اجر اس کو بھی مل رہا ہے. تو اس کے درجے کیا ہوئے؟ ہے نا. تو اس کے درجے تو کہیں اوپر ہوں گے. تو اسی لیے خلافت بھی دی جاتی ہے، اسی لیے وعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہے، اسی لیے درس و بیان بھی کیا جاتا ہے کہ چلو یار ہمارے کہنے سے کوئی کر لے. جیسے مولا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیبر کے وقت، خیبر کی طرف جانا بھیجتے ہوئے کہ علی پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہارے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے گا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. حالانکہ عربوں کو سرخ اونٹ بڑے مرغوب تھے. تو ایک مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر اسلام لے آیا تو سمجھ لیں اس کا پورا خاندان، اس کے بعد اس کی اولادیں، اس کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. یہ تمہیں اس کا سب کا ثواب ملے گا. ہاں، تو یہ تو ہے معاملہ کہ تبلیغ دین کرنے سے بلغوا عنی ولو آیا، یعنی ایک آیت بھی آگے پہنچانے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ گوشہ نشین آدمی کو نہیں ملتا.